السلام علیکم۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تک سویا رہا۔ اچانک کسی تیز شور سے میری آنکھ ایک دم کھلی۔ مجھے لگا جیسے میرے چہرے پر تیز برچھیاں پڑ رہی ہوں۔ نہ جانے کیسے اچانک موسم خراب ہو چلا تھا اور تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہلکے طوفان کے بھی آثار نظر آ رہے تھے۔ میں گھبرا گیا کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی ایسے حالات سے دوچار ہی کب ہوا تھا۔ تاریک آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہے تھے۔ میری کشتی میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ اوک بھر بھر کر باہر پھینکتا رہا اور کچھ اپنی پیاس بھی بجھاتا رہا، لیکن ساتھ ہی ایک مشکل پیش آ گئی کہ میرے دائیں پہلو کا زخم بارش کے پانی سے گیلا ہو کر پھر درد کرنے لگا۔ میرا اوپری جسم برہنہ تھا، صرف نیچے ایک پتلون تھی۔ اب میں مزید اس زخم کے اوپر کیا پٹی باندھتا؟ ابھی تک رات ہی تھی، شاید درمیانی پہر میں موسم اچانک خراب ہو گیا تھا۔ لہریں بکھری ہوئی تھیں اور کشتی کو کسی ننھے منھے کھلونے کی طرح اچھال رہی تھی۔ ایک بار تو میں کشتی پر سے اچھل کر سمندر میں گرتے گرتے بچا۔ خدا خدا کر کے طوفان تھما اور مجھے بھی سکون ملا۔ سمندر ایک بار پھر پرسکون ہو گیا تھا۔ بارش رک گئی تھی، آسمان پر چھائے کالے بادل چھٹ چکے تھے اور دور چاند کا صاف شفاف مکھڑا نظر آنے لگا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ طوفان جلد ہی ٹل گیا۔ میں آدھی نیند سے جاگا تھا اور پھر مجھے نیند آنے لگی۔ میں سو گیا۔ آبی پرندوں کے چیخنے چلانے سے میری آنکھ کھل گئی۔ سورج نکل آیا تھا، آسمان صاف تھا۔ میں شاید کافی دیر تک سویا رہا تھا۔ مجھے اب پیاس کے ساتھ بھوک بھی پریشان کرنے لگی تھی۔ چہار اطراف نظر ڈالی تو ہنوز کوئی کنارہ، کوئی ساحل آنکھوں سے اوجھل ہی رہا، ماں سوائے حد نگاہ پھیلے سمندر کے۔ مجھے اب کوفت سی ہونے لگی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے میں اکتانے بھی لگا۔ دن بھی نکلا ہوا تھا اور سورج سر پر چمک رہا تھا، جس کے باعث گرمی کا زور بڑھنے لگا۔ پیاس شدت اختیار کرنے لگی۔ بھوک کا یارہ تو کم تھا، مگر پانی کی طلب بے حال کرنے لگی۔ ایسے میں مجھے وہ سب کہانیاں اور فلمیں جو میں نے دیکھ رکھی تھیں، جس میں کسی کنارے یا ساحل کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے میری طرح سمندر گرد بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتے تھے، سب یاد آنے لگیں۔ ایک انگریزی فلم میں تو میں نے تباہ شدہ جہاز سے بچ جانے والے کی بھی حالت دیکھی تھی، جو اسی طرح کی ایک لائف بوٹ میں ساحل کی تلاش میں گہرے سمندر میں بھوکے پیاسے بھٹک رہے تھے۔ بالآخر ان کی کشتی پر شارک مچھلیوں نے ہلہ بول دیا اور سب مسافروں کو چٹ کر گئیں۔ یہ سب یاد کر کے مجھے ہول آنے لگا۔ ایسے میں فوزیہ کی یاد ستانے لگی۔ اس کی طرف سے تو مجھے ابھی بے فکری تھی، کیونکہ وہ محفوظ مقام اور محفوظ ہاتھوں میں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ فوزیہ ہی نہیں، اسلام پورہ والے بھی سبھی میری طرف سے فکر و تشویش میں مبتلا ہوں گے۔ میں مایوس نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر حال میں اور ہر جگہ مدد کی تھی۔ یقیناً وہی ذات پاک میری آگے بھی رہنمائی فرمانے والی تھی۔ کشتی سمندر کی لہروں میں بہتی رہی۔ میں بھی حد نگاہ چاروں طرف نظریں دوڑاتا رہا کہ شاید کوئی اور جہاز یا لانچ ہی نظر آ جائے۔ پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی اور چکر سے آ رہے تھے۔ متلی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دو بار قے بھی آئی۔ میں چند منٹوں تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ اس کے بعد پھر چاروں طرف دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے ایک جانب دور کسی بڑے بحری جہاز کا برج نظر آیا۔ میں جھٹ سے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے لہرانے لگا۔ قمیض تو تھی نہیں کہ وہی اتار کر لہراتا۔ دوسرے اس ہاتھ کا پہلو بھی زخمی تھا۔ دعا بھی مانگتا رہا کہ کاش کوئی میری طرف دیکھ لے، لیکن رفتہ رفتہ جہاز نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں مایوس اور تھک کر بیٹھ گیا۔ سپہر کے قریب اچانک میں نے دائیں جانب دیکھا۔ پرسکون سمندری لہروں پر ذرا فاصلے سے مجھے پانی کے ہلکورے لیتی سطح پر کچھ نظر آیا۔ میں نے بغور آنکھیں سکیڑ کر جب دیکھنے کی کوشش کی، یک لخت میرا دل زور سے دہل کر رہ گیا۔ مجھے ایک پر سا ابھرتا اور حرکت کرتا دکھائی دیا۔ یہ شارک کی دم تھی۔ پھر دوسری اور تیسری بھی نظر آنے لگی۔ وہ 3 شارکس تھیں جو میری کشتی کے قریب گردش کرنے لگیں۔ دو ایک بار تو انہوں نے سر بھی ابھارا۔ ایک کا تو غار سا منہ اور اس کے اندر جھلکتے شکاری دانتوں کی قطار دیکھ کر میں ہول گیا۔ میں ابھی سناٹے کی کیفیت میں تھا کہ دفعتاً ہی ایک شارک میری کشتی کے قریب آنے لگی۔ میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور پھر جلدی سے ایک چپو اٹھا لیا اور اسے زور زور سے پانی میں مارنے لگا۔ قریب آتی شارک وہیں ٹھہر گئی۔
چپو پانی کی سطح پر لگنے سے خاصا شور ہوتا رہا، لیکن میں رکا نہیں، دیوانوں کی طرح چپو مارتا رہا، یہاں تک کہ شارک گھبرا کر دور چلی گئی۔ میرے پہلو کا درد جاگنے لگا۔ ادھر اس کے بعد تینوں شارک غائب ہو گئیں۔ خطرہ ٹل گیا تھا، مگر ضروری نہ تھا کہ یہ مصیبت دوبارہ نازل نہ ہوتی۔ انہیں شکار کی بو لگ چکی تھی، اور ہر بار ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ شارک چپو مارنے کے شور سے چلی جاتی۔ بھوک کسی بھی درندے کو، خواہ وہ خشکی کا ہو یا سمندر کا، بے چین ضرور رکھتی ہے۔ ممکن تھا اس بار شارک مچھلیاں میری کشتی پر ٹوٹ پڑتیں، اور پھر میری لائف بوٹ کی ان کے سامنے حیثیت ہی کیا تھی؟ ایک ہی ٹکر سے الٹ جاتی، اور پھر میں اس سے آگے کا تصور بھی جاں گسل تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں پانی کے ایک زوردار شراٹے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی میری کشتی کو زور کا دھکا لگا۔ میں سمندر میں گرتے گرتے بچا، اور کشتی بھی الٹتے الٹتے رہ گئی۔ سنبھلتے ہی میں نے لپک کر دیکھا تو ایک شارک قریب سے گزرتی آگے نکل گئی تھی۔ اسی نے میری کشتی کو ٹکر ماری تھی، یا پھر رگڑ کھاتی گزری تھی۔ میں نے جلدی سے چپو اٹھا لیا، کیونکہ وہی شارک تھوڑا آگے جا کر دوبارہ پلٹی تھی۔ اس سے اب نمٹنا ہی پڑے گا۔ میں دانت پیس کر بڑبڑایا اور چپو اٹھا لیا۔ شارک قریب آنے لگی، اور میں نے وہی کام شروع کر دیا، یعنی دیوانوں کی طرح زور زور سے پانی میں چپو مار کر شور پیدا کرنے لگا۔ شارک قریب آ کر رکی، اور اس کا پنکھ لہرانے لگا۔ پھر اس نے بھی شور کی پرواہ نہ کی، اور اپنا بھیانک جبڑا پانی کی سطح سے نکالا اور میری جانب لپکی۔ میں نے اس کے جبڑے پر زور سے چپو کھینچ مارا، وہ بلبلائی اور تہیاب چلی گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے کشتی کو زبردست جھٹکا لگا، اور میں سمندر میں جا گرا۔ میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ شکر تھا کہ چپو ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا، البتہ کشتی بھی اس بار الٹتے الٹتے بچی تھی۔ میں اب اس سے باہر تھا۔ پنکھ مجھے نظر آیا، اور میں بصورت تیرتا اپنی کشتی کی آڑ میں آنے لگا۔ اسی وقت شارک نے دوبارہ سطح آب سے اپنا بھاڑ سا جبڑا نمودار کیا۔ میں نے چپو سیدھا اس کے حلق میں گھسا کر چھوڑ دیا۔ وہ تڑپی اور پانی کے اندر چلی گئی۔ میں پھرتی سے دوبارہ اپنی کشتی پر آ گیا۔ اب میرے پاس ایک ہی چپو رہ گیا تھا۔ میں نے وہ پکڑ لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شارک جا چکی تھی۔ کافی دیر تک میں محتاط ہو کر بیٹھا رہا۔ جب تسلی ہوئی کہ وہ مایوس ہو کر جا چکی ہے، تو میں نے پھر چاروں طرف سمندر میں نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ میں نے پھر اپنے پہلو کے زخم کا جائزہ لیا۔ اس دھما چوکڑی میں زخم سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ میں نے پٹی کھول کر دوبارہ باندھ دی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اوپر کھلا آسمان۔ سورج مغرب کی جانب اپنا سفر کر چکا تھا۔ اسی طرح 2 روز مجھے بھوکے پیاسے پانی میں بے یار و مددگار بہتے ہوئے چلے تھے۔ شکر تھا کہ اللہ نے مجھے قدرتی طور پر اتنی توانائی عطا کر رکھی تھی کہ میں برداشت کیے ہوئے تھا۔ تیسرے روز دن کے وقت بادل گھر آئے اور بارش ہو گئی۔ میرے پاس پانی جمع کرنے کے لیے کوئی برتن نہ تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کی اوک بنا کر پانی پیتا اور پیاس بجھاتا رہا۔ بارش نے طوفان کا روپ نہیں دھارا تھا، اور تھوڑی دیر برسنے کے بعد رک گئی۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب مجھے کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ دفتن مجھے ایک اچھوتا خیال سوجا۔ میں نے کشتی کے کنارے لگ کر پانی پر جھک کر نظریں گاڑی، اور پھر سطح پر چند چھوٹی بڑی مچھلیاں ہاتھوں سے جپٹ جپٹ کر جو پکڑ پایا وہ پکڑ لیں۔ کچی ہی کھانے لگا تو ان کے بسانت سے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ بھوکا تھا، یہی خوراک مجھے ہضم کرنا تھی۔ چوتھے روز مجھے ذرا دور ایک لانچ کے مستول دکھائی دیے۔ وہ قدرے قریب بھی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی قمیض اٹھائی اور کشتی پر کھڑے ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اور ساتھ ہی مدد مدد کے لیے چلانا بھی شروع کر دیا۔ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر اس قدر چلا رہا تھا کہ میری آواز بھی بیٹھنے لگی۔ لانچ اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہی۔ اس نے ادھر کا رخ نہیں کیا، لیکن جلد ہی میں نے دیکھا کہ وہ میری جانب مڑنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ میں نے اور زور زور سے اچھلنا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ ایسے میں پانی کی لہروں پر ڈولتی کشتی سے میں گرتے گرتے بچا۔ وہ کوئی فشنگ ٹرالر تھا۔ اس کے عرصے پر چند ننگ دڑنگ افراد کھڑے دکھائی دیے۔ وہ میری کشتی کے قریب آ گئے، اور 2 آدمیوں نے میری جانب ہاتھ بڑھائے تو میں انہی کے سہارے ٹرالر پر آ گیا۔ ٹرالر پر آتے ہی میں عرصے پر گر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ آپس میں اردو ہندی میں خسر پھسر کرنے لگے۔ میں نے ان سے پانی مانگا اور کچھ کھانے کو بھی۔ تم کون ہو؟ اس کشتی میں کیسے آئے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ فشنگ ٹرالر پر مخصوص قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی۔
جال، کانٹے اور جانے کیا کیا الا بلا بکھرا پڑا تھا۔ یہ کل 4 افراد تھے۔ ان میں ایک نوعمر لڑکا بھی تھا، 2 نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اسی نے مجھ سے پہلی بار مخاطب ہو کر سوال کیا، لیکن ساتھ ہی اس نے نوعمر لڑکے کو کوئی اشارہ بھی کر دیا۔ وہ مجھے تکتا ہوا اس رہائشی کیبن کی طرف بڑھ گیا جو دمبالے کی جانب بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک اور بھی چھوٹا سا کیبن بنا دکھائی دیا۔ میں نے اپنی سانسیں بحال رکھتے ہوئے جواب دیا، ایک مسافر جہاز 3 دن پہلے سمندر برد ہو گیا تھا۔ ہم چند افراد بچے تھے۔ راستے میں شارک مچھلیوں کے ایک غول نے حملہ کر دیا۔ میں زخمی ہو گیا لیکن بچ گیا۔ جہاز غرق ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر کو جیسے یقین نہ آیا۔ یہ بالاسور کا علاقہ ہے جس کا ساحل یہاں سے چند ہی میل دور ہے۔ کوئی بھی جہاز اتنے قریب سے نہیں گزرا کرتا۔ تم کوئی اسمگلر تو نہیں؟ میں نے جلدی سے اپنے جھوٹ کی ریمیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی لانچ ہی تھی، جہاز کی طرح۔ جھوٹ پکڑے جانے پر میں نے حواس باختہ ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اتنے میں ساتھ کھڑے میری عمر کے 2 نوجوانوں میں سے ایک نے بڑھ کر ادھیڑ عمر کے کان میں کچھ کہا۔ اسی درمیان میں وہ نوعمر لڑکا میرے لیے چھاگل میں پانی اور ایک بڑی سی پلیٹ اٹھا لایا۔ اس میں ابلے ہوئے چاولوں اور 2-3 بھنی ہوئی مچھلیاں اور ایک بڑا سا جھینگا رکھا ہوا تھا۔ میں بہت دنوں سے بھوکا تھا۔ منٹوں میں ہی سب کچھ چٹ کر ڈالا۔ تم لوگوں کا بہت شکریہ، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ممنون بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بالاسور کا ساحل قریب ہی ہے؟ ہاں، اس بار دوسرے نوجوان نے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسمگلروں کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کرنے پر ہمیں انعام ملتا ہے، اور سمندر میں زیادہ آگے تک شکار کرنے کا لائسنس بھی۔ بکواس بند کرو بنسی، ادھیڑ عمر نے اسے جھڑک دیا۔ مجھے صاف لگا تھا کہ یہ جھڑک مصنوعی تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا باپو۔ بنسی منہ دوسری طرف کر کے ہنسنے لگا۔ دوسرا نوجوان اور ادھیڑ عمر ابھی تک میری طرف گھور رہے تھے۔ اسی اثنا میں میری نظر اس طرف کو اٹھی جدھر نوعمر لڑکا میرے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گیا۔ وہاں مجھے ایک سانولی صورت جو سوتی ساڑی کا پلو ڈھانپے تھی دکھائی دی۔ یہ کیبن کی کھڑکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں اور ادھیڑ عمر ان کا باپ تھا۔ باقی 3 لڑکے اس کے بیٹے ہوں گے۔ ممکن ہے کیبن کے اندر اور بھی عورتیں ہوں۔ ان باپ بیٹوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نظر آ رہی تھیں، بلکہ دونوں نوجوان لڑکے تو مجھے جڑواں ہی لگے۔ پولیس تفتیش تو کرنی پڑے گی ورنہ وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، جبکہ اس کے دونوں متوقع بیٹے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں کوئی مجرم تو نہیں جو پولیس سے خوف زدہ ہو جاؤں، میں نے بھی چالاکی سے کہا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ بات وہی سچی تھی جو بنسی نامی نوجوان نے شوخی میں آ کر مجھ سے کہی تھی۔ بلکہ یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہوگا، اس طرح پولیس میری ممبئی جانے میں مدد بھی کر سکتی ہے۔ بالاسور کا علاقہ اور ان کی وضاقتہ سے مجھے ادراک ہو چلا تھا کہ میں ہندوستانی ساحل کے قریب قریب تھا، اسی لیے میں نے اپنا تعلق فوراً ہندوستان سے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہندوستانی ہو؟ اچانک ادھیڑ عمر بولا۔ دونوں نوجوان بھی چونکے۔ ہاں، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ یہ علاقہ ہندوستان کا نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور بالاسور کیا چین میں ہے؟ بنسی نامی وہ شوخ سا نوجوان پھر چہچہایا تو ادھیڑ عمر نے اسے جھڑک کر وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ منہ بناتا اور لہکتا ہوا چلا گیا۔ مجھے لگا یہ لڑکا تیسری جنس سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اس کے چلنے اور بولنے کا انداز ایسا ہی تھا۔ مرلی، اسے چھوٹے کیبن میں لے جاؤ، ذرا دیر کو آرام کر لے یہ، ادھیڑ عمر شخص نے دوسرے لڑکے سے کہا تو میں بولا، میں اب ٹھیک ہوں اور ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ ساحل کتنی دور ہے؟ میں نے آخر میں ادھیڑ عمر آدمی سے سوال کیا۔ وہ کچھ سوچتا بن گیا، پھر بولا، زیادہ دور نہیں، ادھر ساحل پر ہی ہماری بستی ہے، لیکن ابھی ہم نے شکار کرنا ہے، ہم 2-3 گھنٹوں بعد واپسی کریں گے، تم جب تک آرام کر لو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے میں ادھر ہی عرشے پر لیٹ گیا اور بظاہر کھلے آسمان کی طرف تکنے لگا، لیکن ترچھی نظروں سے ادھیڑ عمر شخص اور نوجوان مرلی کے چہروں کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر الجھن سی طاری ہو گئی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ادھیڑ عمر نے مرلی کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور ساتھ ہی ایک آنکھ کا اشارہ بھی۔ مرلی مجھ پر ایک عجیب سی نگاہ ڈال کر کیبن کی طرف بڑھ گیا۔
میں نے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں بھی اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا۔ وہی ہوا، ذرا ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ مرلی اور وہ ہجڑا ٹائپ نوجوان بنسی کیبن سے نکلتے دکھائی دیے۔ بنسی کے ہاتھوں میں رسی کا گچھا تھا جبکہ مرلی کے ہاتھ میں لمبی نال والا پستول۔ کھا پی کر میری جسمانی طاقت یوں بھی لوٹ آئی تھی۔ خطرہ بھانپتے ہی میں چیتے کی طرح اچھلا اور اس سے پہلے کہ ادھیڑ عمر آدمی سنبھلتا میں نے اس پر جست لگا دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ نڈھال سے پڑے اس آدمی میں اچانک اتنی قوت بھی جاگ سکتی ہے۔ میں نے اسے دبوچ کر اس کی گردن کے گرد ایک دم ہینڈ لاک لگا دیا۔ خبردار اگر آگے بڑھا تو، میں سفاکی سے گررایا۔ اس بدبخت نے میرے دائیں پہلو کے زخم پر کوہنی کی ضرب رسید کر ڈالی۔ ایک تو میں بھی پریشان تھا، حالانکہ اس قسم کے آسان وار کا میں بھی دھیان رکھتا ہوں جو میں نے نہ رکھ سکا، اور میرے منہ سے دردناک چیخ بلند ہوئی۔ میں عرشے پر ڈھہ گیا، میرے پہلو کا زخم کھل گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ اندر لے جا کر اس کی پٹی کرو، ادھیڑ عمر باپو نے مرلی سے کہا، مر گیا تو ہمارے کسی کام کا نہ رہے گا۔ مرلی اور بنسی نے مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا اور اسی بڑے کیبن کے ساتھ والے چھوٹے سٹور کیبن میں لے جا کر ایک لکڑی کی بینچ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد مرلی نے بنسی کو میڈیکل ایڈ کا باکس لانے کا کہا، وہ لے آیا اور میری مرہم پٹی کر دی گئی۔ درد والی گولیاں بھی کھانے کو دیں۔ جریان خون رک گیا، لیکن بار بار خون بہنے سے مجھے اب نکاہت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں سہراب سہی، لیکن آخر کو انسان تھا۔ ایک تو کوہنی کی ضرب نے ابھی تک نڈھال کر رکھا تھا، دوسرے جریان خون۔ مرہم پٹی اور گولیاں کھانے سے مجھے کافی آرام آیا۔ شکر تھا کہ میں ان کے مطلب کا آدمی تھا، ورنہ یہ میری اتنی دیکھ بھال کیوں کرتے۔ لیکن آگے میرے لیے فکر و تشویش کی بات ضرور تھی۔ یہ لوگ مجھے اسمگلر یا جاسوس گردان کر بالاسور کے ساحل پر لے جا کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، جو میرے لیے ایک خطرناک ایشو بن جاتا۔ میرے سارے کچے چٹھے کھل سکتے تھے۔ ادھیڑ عمر شخص نے کہا تھا کہ ابھی وہ 2-3 گھنٹے سمندر میں ہی گزاریں گے۔ گویا میرے پاس صرف یہی مہلت تھی کہ میں مفر کی راہ اپنانے کی کوشش کرتا۔ ان کی لانچ موٹر والی تھی۔ سپہر ہونے لگی۔ شام سے پہلے انہوں نے ساحل کی جانب واپسی کرنا تھی اور اس سے پہلے ہی مجھے ان کے چنگل سے نکلنا تھا۔ شکر تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ سٹور کا دروازہ باہر سے بند کر کے لاک کر دیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی سلاخ دار کھڑکی تھی جہاں سے عرشے اور ایک حد تک سمندر کا نظارہ ہوتا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ عرشے پر وہی تینوں باپ بیٹے سمندر میں جال ڈالے ہوئے تھے۔ اچانک ایک کھنکتی آواز پر میں چونکا، جیسے کوئی ہولے سے منہ دبا کر ہنسا ہو۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا اور ذرا سلاخ کے ساتھ چہرہ چپکایا تو ساتھ والے نسبتاً بڑے رہائشی کیبن کی کھڑکی سے مجھے ایک سانولا اور تیکھے نقوش والا چہرہ دکھائی دیا۔ اس چہرے کو میں تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کی اوڑھنی سے اپنا چہرہ نصف چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں کالی اور بڑی بڑی تھیں، ہونٹ پتلے تھے۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لا کر اس سے کچھ کھانے پینے کا اشارہ کر دیا۔ وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے دوبارہ لکڑی کے تختے والی بینچ پر آ بیٹھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں چونک گیا۔ مجھے اس کی امید نہ تھی جو میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہی سانولی حسینہ ہاتھ میں ایک بڑی سی پلیٹ لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ یہ کیسے اندر آ گئی؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ مجھے انہی آدمیوں نے یہاں قید کر رکھا ہے اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل سکتا ہوں؟ یا پھر انہیں اس بات کا زوم تھا کہ میں بھلا یہاں سے نکل بھی گیا تو کدھر بھاگ سکتا تھا؟ پھر بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ اپنے آدمیوں سے پوچھ کر یا ان کی اجازت سے آئی ہوگی اور یہ محض اس کی ہمدردی ہو۔ بہرکیف میں نے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پلیٹ ہاتھ سے لے لی۔ تبھی میں نے غور سے لڑکی کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بھرپور عورت تھی۔ اس نے سوتی ساڑی باندھ رکھی تھی جو اس کے متناسب جسمانی خطوط پر فٹ تھی۔ اس نے ماتھے پر سندور اور پیشانی پر تلک لگایا ہوا تھا، جس پر چمکتی بندیا ہلکا سا لشکارہ مارتی بھلی لگتی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں رنگے حنا کی چمک تھی۔ لگتا تھا جیسے اس کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہوں۔ پلیٹ میں روٹی، بنی ہوئی مچھلی اور ابلے ہوئے چاول تھے۔ گلاس میں پانی تھا۔ اس نے پورے چہرے کے ساتھ نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ہونٹوں پر بھیدوں بھری مسکان چمکی۔ تمہارا بہت شکریہ۔ تم ان کی کیا لگتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟
औरत ने थोड़ी सी गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखा, फिर बोली, मेरा नाम भाग्याश्री है। मुरली मेरा पति है। मेरी चंद दिनों पहले ही उससे शादी हुई है। ओह अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे इन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ कैद कर रखा है? हाँ, मैं सब देख रही थी। क्या तुम उनकी इजाज़त से मेरे लिए खाना लाई हो? मेरा मतलब है, कहीं तुम्हारा पति तुम पर नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? होने दो, पर क्या? ये लोग बहुत लालची हैं। मेरी शादी के लिए मेरे गरीब माँ बाप से इन लोगों ने दहेज के नाम पर बहुत रुपया मांगा है। वो बेचारे अपना घर बार बेचकर और कर्जा लेकर मेरी शादी कर पाए हैं। मुझे इन लोगों से नफरत हो गई है। ठीक है, मगर मेरी आज़ादी के लिए तुम क्या कर सकती हो? मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम पर मेरी वजह से कोई मुसीबत या परेशानी आए। मुझे परवाह नहीं, लेकिन क्या? वो बात करते करते ना जाने क्यों चुप हो जाती। मैंने किसी ख्याल के तहत फौरन पूछा, इस बड़े वाले कैबिन में तुम्हारे अलावा और कौन है? मेरी बूढ़ी और अंधी सासू हैं। इन लोगों का कोई घर नहीं? ये कश्ती पर ही होते हैं? है घर, साहिल किनारे बस्ती है ना, उधर ही बड़ी झोंपड़ी है। ये लोग मुझे लालच में आकर बेगुनाह पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम भोजन करो, मैं दरवाज़ा खोले देती हूँ। इसके बाद बड़े कैबिन में आ जाना, उसने कहा। लेकिन वहाँ तो बस फारिग होकर जल्दी आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगी। कहते हुए वो जाने लगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, आ जाओ, भाग्या ने कहा और प्लेट उठा ली। इसके बाद वो मुझे छुपाती और कैबिनों की आड़ लेती हुई बड़े कैबिन के अंदर ले आई। ये कैबिन वाकई अंदर से बहुत कुशादा और 4-5 अफराद के आराम से बैठने और लेटने के लिए काफ़ी था। अंदर एक बंक बेड पर बुढ़िया लेटी हुई थी, वो शायद सो रही थी। ये उसकी सास थी, जैसा कि भाग्या ने बताया था, लेकिन मुझे यहाँ छुपने की कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लगा लड़की ने मेरे साथ शायद मजाक किया है। चौंका उस वक्त जब भाग्या ने मुझे अकब से ठहोका देते हुए धीरे से कहा, आगे चलो ना, रुक क्यों गए? मैं हैरान हुआ। आगे तो बुढ़िया का बेड था और उसके सरहाने वाली दीवार पर कोई पर्दानुमा कपड़ा झोल रहा था। इस पर्दे के पीछे चले जाओ तुरंत। मेरे होंठ दायरे की शक्ल में हो गए और मैंने फौरन ही आगे बढ़कर पर्दा हटाया तो सामने कुशादा खिड़की थी जो बंद थी। इसे खोलकर दूसरी तरफ निकल जाओ। वहां गंद कबाड़ में छुप जाओ, उधर कोई नहीं आता। साहिल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले लेना, फिर इसी खामोशी से आगे निकल जाना। भाग्या ने फिर सरगोशी की। मैंने ऐसा ही किया। खिड़की फलांग कर मैं दूसरी तरफ पहुंच गया। यहाँ वाकई अला बला बिखरा हुआ था। खाली अधभरे डीजल के ड्रम भी थे, पुराने कटे फटे जाल और इसी नौयत का दीगर सामान फैला हुआ था। मैं उनके बीच जाकर दुबक गया। यहाँ ऊपर बड़ा सा छज्जा बना हुआ था। दाएं जानिब कदरे अकब में एक गलियारा भी था। मैंने राह फरार के लिए इस रास्ते को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाने का इरादा कर लिया। थोड़ी देर बाद लांच चल दी। उसकी मोटर की आवाज़ तेज़ी से गूंजने लगी। ये लोग अब बालासोर के साहिल की तरफ रवाना हो चले थे। मैं अपनी जगह दुबका रहा। मेरे ग़याब का उन्हें पता लग भी जाता तो वो यही समझते कि मैंने किसी तरह स्टोर से बाहर आकर समंदर में छलांग लगा दी और तैर कर कहीं दूर निकल गया था। 1 घंटे बाद लांच की रफ्तार और इंजन की आवाज़ धीमी होने लगी। मेरा दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इतने में लांच का लंगर डालने की मखसूस गरगराहट की आवाज़ सुनाई दी और वो रुक गई। कुछ तेज़ तेज़ बातें और शोर की आवाज़ सुनाई देती रही। शाम गहरी हो चली थी। हल्की आवाज़ों और शोर के अलावा समंदर की लहरों का शोर भी सुनाई देता रहा, यहाँ तक कि वो भी मादूम हो गया। इसके बाद हर तरफ सुकून छा गया। फिर भी मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा करना मुनासिब ना समझा। इसी तरह दुबका पड़ा रात का मुंतज़िर रहा। बिलाखिर रात भी हो गई। तब मैं उठा और मज़कूरा गलियारे की जानिब खिसकने लगा। करीब पहुंचकर मैंने दीवार की आड़ लेकर ऊपर और बाहर की तरफ झांका। लांच साहिल के करीब किसी गोदी के पास लंगर अंदाज थी। मैंने इधर उधर का जायजा लिया और उछल कर लांच से गोदी के चौबी प्लेटफार्म पर उतरने की बजाय पानी में उतर गया और जख्मी पहलू को समंदरी खारे पानी से बचाता हुआ वहां से प्लेटफार्म के नीचे से होता हुआ खुश्की पर आ गया। मैं लांच से निकलकर पानी में से होता हुआ खुश्की पर आ गया। यहाँ मैंने दूर करीब कुछ सैलन ज़दा सी छोटी बड़ी गोदाम नुमा इमारतें और शेड बने देखे। चंद लोग भी नजर आए। कुछ गाड़ियां भी थीं जिनमें ज़्यादातर ट्रक थे। मैं अंधेरे का हिस्सा बना आगे बढ़ता रहा। अचानक एक हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। मैं ठटक गया और एक शेड की आड़ में चला गया। देखा वो एक पुराने मॉडल का इंडियन टाटा ट्रक था जो किसी
گودی والے گودام سے بار لادے شہر جانے والی سڑک کی طرف کھڑکھڑاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ساحلی راستہ ہونے کے سبب اس کی رفتار دھیمی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، میں لپک کر ڈرائیور کی نگاہ سے بچتا ہوا اس کے عقب میں جا سوار ہوا۔ وہاں جنگلہ تھا، اس کے ساتھ ہی میں چپک گیا۔ اندر مال لدا ہوا تھا اور اندر میرے چھپنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ میرے لیے سر دست یہی کافی تھا۔ ٹرک چلتا رہا، پھر جیسے ہی وہ پختہ سڑک پر آیا اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ لمحوں بعد ہی ٹرک ایک ریلوے اسٹیشن کے گودام کے قریب جا رکا۔ میں اس کے بریک لگانے سے پہلے ہی اتر کر اسٹیشن کے اندر گھس گیا۔ اسٹیشن پر ایک مال گاڑی کھڑی تھی، دوسری جانب ایک مسافر ٹرین۔ ایک مال بوگی پر میں نے کوئلے سے بنگلہ لکھا دیکھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اس مال بوگی کے اندر جا سوار ہوا۔ گھنٹے بھر بعد اس کی دخانی انجن نے کوک دی اور وہ آہستہ آہستہ پٹڑی پر رینگنے لگی۔ شاید یہ بنگلہ جا رہی تھی۔ تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، ہر جگہ میری منزل آسان ہو جاتی۔ مال گاڑی کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ اجالا ہونے تک میں چٹاگانگ تک پہنچ گیا۔ جب میں اسٹیشن سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر ایک پھاٹک پر اتر گیا تو میری مسرتیں دیدنی تھیں۔ میں گھوم پھر کر اپنی منزل پر واپس آ چکا تھا اور یہی میں چاہتا تھا۔ یہاں سے میں نے فوراً ٹورسٹ وین کا سہارا لیا اور اسلام پورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن چڑھے تک میں وہاں پہنچ گیا۔ میں ایک اور اہم مشن سے کامیاب اور سرخرو لوٹا تھا۔ سب لوگ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر پہلے تو متحیر اور پھر خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد جب میں نے یہ بتایا کہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب رہا ہوں تو وہ سب مجھے مبارکباد دینے لگے۔ فوزیہ تو میری آمد کا سنتے ہی بھاگی آئی۔ لائبہ اور صبیحہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ فوزیہ مجھے دیکھ کر اس قدر جذباتی ہو گئی کہ لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر سہراب کہہ کر مجھ سے دیوانہ وار لپٹ گئی۔ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ پہلے تو مختصراً میں نے انہیں اپنے اس اہم مشن کی کامیابی کے بارے میں بتایا اور پھر یہاں تک کتنے خطرناک مراحل بخیر و خوبی طے کر کے آیا وہ سنائے اور پھر آرام کرنے لیٹ گیا۔ میرے دائیں پہلو کے زخم کو دیکھ کر وہ متفکر بھی ہوئے اور نئے سرے سے باقاعدہ دوا لگا کر اس پر پٹی باندھ دی گئی۔ فوزیہ نے لائبہ اور صبیحہ کی بہت تعریفیں کیں کہ ان دونوں نے مجھے بالکل اپنی سگی بہنوں کی طرح رکھا، میرا خیال کیا، مجھے بالکل اداس اور پریشان نہ ہونے دیا۔ چودھری صاحب اور ان کے بیٹے کبیر شاہ کی شفقت بری محبت کی بھی تعریف کی۔ میں بہت دنوں کا تھکا ہوا تھا، بس سوتا ہی رہا، کھانے پینے کے لیے اٹھتا اور پھر سو جاتا۔ 2 روز بعد جا کر میری تھکن اتری اور میں حشاش بشاش ہو گیا تو مجھے واپسی کی فکر ہوئی اور سیالکوٹ میں موجود ساتھیوں کی بھی، جو بیچارے میری نہ جانے کب سے راہ تک رہے تھے۔ اگرچہ میں ان لوگوں سے درمیان میں فون پر رابطے کر کے اپنی اور فوزیہ کے سلسلے میں تسلی کرا چکا تھا، لہٰذا میں نے چودھری صاحب اور ان کے بڑے صاحبزادے کے سامنے واپسی کے اظہار سے متعلق اور فوزیہ کے سفری کاغذات کے سلسلے میں صلاح مشورہ کیا۔ دونوں نے مجھے تسلی دی کہ فوزیہ کے سفری کاغذات کی تیاری کوئی مسئلہ نہیں، البتہ کچھ دن لگ سکتے تھے، لہٰذا ہم تب تک وہیں رہنے لگے۔ کبیر شاہ پوری تندہی کے ساتھ کاغذات بنوانے لگا۔ بنگلہ دیش برادر اسلامی ملک تھا اور ہم بھی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ چودھری اسلام شاہ وغیرہ کی وجہ سے شیورٹیز کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ یوں ہفتہ 10 دن کے اندر فوزیہ کے کاغذات تیار ہو گئے۔ ایک ٹریول ایجنٹ کبیر شاہ کا بھی واقف تھا، اس کے ذریعے 2 برتھوں والا چھوٹا کیبن بھی ٹکٹ سمیت بک کرا دیا گیا۔ اس سلسلے میں چونکہ کبیر شاہ کے ساتھ میرا اور فوزیہ کا شہر آنا جانا بھی لگا رہا تھا، اسی لیے میں نے دوبارہ ایک موقع نکال کر جوجی کو اپنی اور فوزیہ کے آنے کی خوشخبری فون پر سنا دی۔ وہ باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس وقت زیادہ نہ تھا۔ ہماری روانگی ہوئی، سب اداس تھے، ایک دوسرے سے اب جدا ہو رہے تھے، سب گلے ملے۔ اس کے بعد دعائیں دے کر ہمیں رخصت کیا گیا۔ ہمارا بحری جہاز بیک وقت مسافر اور کارگو شپ تھا۔ اس نے صبح 9 بجے ہمیں کراچی کی بندرگاہ پر اتار دیا۔ میں اور فوزیہ عمارت سے باہر آئے تو جوجی اور زبیر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ دونوں سیالکوٹ سے کراچی ہمیں سی پورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے۔ دونوں دیوانہ وار مجھ سے گلے ملے۔ فوزیہ کی بھی خیریت دریافت کی۔ یار تم لوگوں نے کیوں اتنی تکلیف اٹھائی؟ میں نے جوجی سے کہا۔ ہم آج ہی کراچی سے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو جاتے۔ عیشہ وشے، جوجی اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ ہم کون سا دبئی سے آ رہے ہیں؟ چلو ہم نے یہاں کمرہ لے رکھا ہے، ہوٹل میں چل کر آرام کرتے ہیں،
اور پھر بہت ساری باتیں۔ میں مسکرا دیا۔ ان کی بڑی سی گاڑی موجود تھی، وہ اسی میں راتوں رات سفر کر کے پہنچے تھے۔ ہم اسی کار میں سوار ہو گئے۔ میں اور فوزیہ بیک سیٹ پر تھے۔ زبیر نے کار کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا، جوجی اس کے برابر والی سیٹ پر تھا۔ کینٹ اسٹیشن کے قریب ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں 2 کمرے لے رکھے تھے۔ ہم سب نے آرام کیا اور شام کو جاگے۔ کھانا ایک ہی کمرے میں منگوا کر اکٹھے کھایا۔ اپنے ہی کمرے سے میں نے سیالکوٹ، سدرا وغیرہ سے بھی بات کی اور راہیلہ کا پوچھا۔ دیگر حالات کی تفاصیل پوچھی اور کچھ اپنی بتائی۔ وہ سب خوش تھے۔ اسی رات ہم کار میں کراچی سے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ جوجی اور زبیر اپنے کمرے میں تھے۔ میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھا جوجی یا زبیر ہوگا یا پھر کوئی ویٹر۔ فوزیہ سامان باندھنے میں مصروف تھی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ سہراب صاحب، یہ ویٹر کی آواز تھی۔ یس سر، آپ کے مہمان آئے ہیں، ویٹر نے کہا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ویٹر کے ساتھ ایک موٹا سا سانولی رنگت کا شخص کھڑا میری طرف معنی خیز مسکراہٹ تلے گھور رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بت بنا رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے عرصے بعد میرا اس سے یوں اچانک دوبارہ سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں سہراب سائیں، بابا پہچانا نہیں ہمیں؟ وہ موٹا سانولا شخص اپنی گھنی مونچھوں پر ایک ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اس کی مسکراہٹ خشک تھی۔ ویٹر چلا گیا۔ نہیں، ہاں پہچان گیا ہوں۔ میں کچھ گڑبڑا سا گیا۔ تو پھر ہمیں اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ وہ پھوٹا خان تھا، ماضی کا ایک جانا پہچانا کردار، بلکہ وہ اس وقت کا کردار تھا جب زندگی میں پہلی بار میرا واسطہ اقبال بوس سے پڑا تھا۔ پھر میرے جانی دوست سلیم، ماجد اور راجو بھی میرے خون کے پیاسے بن کر میرے دشمن بن گئے۔ یہ وہ ابتدائی ایام تھے جب میں کچھ بھی نہ تھا۔ مجھ پر بے تحاشا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ پولیس مجھے ماجد کے قتل کے کیس تلے پکڑ لے گئی۔ تب پھر یہی شخص پھوٹا خان میرے کام آیا تھا۔ جیسا کہ میں اپنی داستان کے ابتدائی حصے میں بیان کر چکا تھا کہ یہ ٹھٹھا شہر کا رہنے والا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بوس اقبال کے مخالف گروپ سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر اس نے بھی اپنے بارے میں زیادہ تفصیل سے کچھ نہیں بتایا تھا، پوچھنے پر ہمیشہ ٹالتا رہا تھا۔ پھوٹا خان بڑی دبنگ شخصیت کا مالک تھا۔ مجھے یاد تھا کہ ایک روز جب اقبال بوس کے گنڈے مجھے، راہیلہ اور فوزیہ کو گرفت میں لینے کے لیے گھر آن دھمکے تھے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ہم تینوں یعنی میں، راہیلہ اور فوزیہ سدرا کے مشورے کے مطابق پہلی بار سیالکوٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پھوٹا خان ہماری بھی خبر گیری رکھتا تھا۔ وہ بھی عین اسی وقت اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ آن دھمکا تھا اور اس نے اقبال بوس کے گنڈوں کو اچھا سبق سکھا کر ناکام و نامراد لوٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں ایک طرح سے پھوٹا خان میرے ابتدائی ایام کی مصیبتوں میں کافی کام آتا رہا تھا۔ اب جانے اس کا مجھ سے کیا مفاد رہا تھا، وہ ابھی تک نہیں پتہ چل سکا تھا۔ ان میں بعد کے حالات کا بھی تعلق تھا۔ کیا سوچنے لگ گئے بابا؟ وہ پھر بولا۔ پھر شاید اس کی فوزیہ پر نظر پڑی جو ہماری باتیں سن کر اپنا کام چھوڑ کر دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ یہ ماجد کی بہن ہے نا؟ کیا نام تھا؟ ہاں، فوزیہ۔ پھوٹا خان اس کی طرف گھورتے ہوئے مجھ سے کہتا رہا۔ پھر باہر سے ہی ہاتھ لہرا کر اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ فوزیہ کو بھی مخاطب کر لیا۔ کیسی ہو ادی فوزیہ، پہچانا مجھے؟ میں اسے جوجی والے کمرے میں لے جا کر بات کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جب میں نے اسے بتایا کہ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں اور میرے 2 دوست بھی موجود ہیں تو اس نے صاف انکار کر دیا اور اسی کمرے میں آنے پر مصر رہا۔ ناچار میں اسے اندر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یار سہراب سائیں، کہاں کھو گئے تھے اتنے دن؟ پلٹ کر ہماری خبر بھی نہ لی، بھول گئے ہمیں؟ پر دیکھ لو، ہم نے بھی تمہیں ڈھونڈ ہی نکالا۔ وہ میرے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فوزیہ کھڑی تھی اور میں بھی۔ میں نے فوزیہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بیڈ کے کونے پر جا ٹکی۔ میں پھوٹا خان کے سامنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ رہا۔ ہاں پھوٹا خان، میں ذرا کچھ دنوں کے لیے اچانک ملک سے باہر چلا گیا تھا، پر میں تمہیں نہیں بھولا ہوں۔ مجھے تمہاری یہ صاف گوئی پسند آئی۔ یقیناً تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو۔ وہ ہولے سے کھنکار کر بولا۔ چند ثانیہ کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر اسی نے ہی مہرے سکوت توڑا۔ اقبال تو مر گیا ہے، لیکن ہمیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، یعنی سجاد بیگ نے اس کی جگہ سنبھال لی ہے، اور ایسی سنبھالی ہے کہ ہمیں گھاس تک نہیں ڈال رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر تلخی سے مسکرا کر بولا،
اس کی خود کئی معاملات میں گردن پھنسی ہوئی ہے۔ پھوٹا خان نے میری اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور جیسے سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری تلاش میں سیالکوٹ بھی آیا تھا کیونکہ تم نے بتایا تھا نا کہ مس سدرا نے۔ وہ کہتے کہتے دانستہ رکا تو میں نے کہا، تم سیالکوٹ میں مجھ سے ملے کیوں نہیں پھر؟ میں تو یہاں سے جانے کے بعد وہیں کافی دن رہا تھا۔ اس کے بعد ہی مجھے اچانک بحالت مجبوری بنگلہ دیش جانا پڑ گیا تھا۔ میں نے سچ بتا دیا۔ ہاں پتہ چلا تھا مجھے تمہارا، میں ذرا دیر سے ہی آیا تھا، پھوٹا خان نے کہا۔ اب تو سجاد بیگ کے ڈر سے مس سدرا بھی کراچی سے اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر سیالکوٹ سیٹل ہو چکی ہے، میں نے بتایا۔ میرا خیال تھا کہ بوس اقبال کے جہنم واصل ہونے کے بعد اب پھوٹا خان کا بھی میرے ساتھ کوئی مصرف نہیں رہا تھا، لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بات پر پھوٹا خان نے مجھے کچھ گھورتی نظروں سے دیکھا اور جیسے میری تصحیح کر ڈالی۔ صرف کاروبار سمیٹا ہے، پراپرٹیز نہیں؟ کیا مطلب؟ اس نے تو اپنا طارق روڈ والا بنگلہ بھی فروخت کر دیا تھا، میں نے قدرے چونک کر کہا۔ نہیں، پھوٹا خان نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ فروخت نہیں کیا ہے بلکہ کسی نیم سرکاری ادارے کو رینٹ پر دے دیا ہے۔ کراچی کی فیکٹری سمیت مس سدرا نے کچھ بھی فروخت نہیں کیا ہے ابھی تک۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پھوٹا خان کو ان غیر متعلقہ باتوں کی کیوں فکر ہو رہی تھی۔ بھلا اس کا مس سدرا کی پراپرٹیز سے کیا لینا دینا تھا؟ میں تو اب چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے ٹل جائے۔ اقبال کے مرنے کے بعد اب میرا بھلا اس سے کیا لینا دینا رہ گیا تھا؟ لہٰذا میں نے اس سلسلے میں اسے کریدنا تو مناسب نہیں سمجھا، البتہ اتنا ضرور کہا، ٹھیک ہے، ہوا ہوگا ایسا، اس کی چیز ہے، اس کی مرضی ہے، میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں بھلا؟ میری بات سن کر وہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ تلے مجھے گھورتا رہا، پھر عجیب سے اسرار بھرے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، ہمیں اندازہ ہے کہ مس سدرا اور تمہارے درمیان اس قدر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ اگر تم اسے شادی کا پرپوزل دو تو وہ ہرگز انکار نہیں کرے گی۔ مجھے اس کی یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ اس نے فوزیہ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہ کی۔ میں نے بھی تلخی سے کہا، میرا خیال ہے پھوٹا خان، اقبال کے مر جانے کے بعد اب میرے اور تمہارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی بات ہے تو بتا دو، ہماری آج رات ہی سیالکوٹ کی طرف روانگی ہے۔ میرے اور دوست بھی برابر والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میری بات پر پھوٹا خان کی آنکھوں میں تیز سی چمک لہرائی۔ نہ جانے یہ ناراضگی کی تندی تھی یا پھر کچھ اور، تاہم مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میر صاحب کے احسان فراموش آج تک چین سے نہیں بیٹھ سکے ہیں سہراب سائیں۔ بالآخر وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ میں سمجھا نہیں، نہ ہی کسی میر صاحب کو جانتا ہوں۔ میں نے بھی کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا، میر صاحب کا ہر آدمی دوسرے معنی میں میر صاحب ہی کہلاتا ہے، جیسا کہ میں تمہارے سامنے ہوں۔ وہ بولا، میرا خیال ہے بات بہت وقت ضائع ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ اب کام کی بات کر لیں۔ میں نے کہا۔ پھوٹا خان کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی تیز سی چمک نمودار ہوئی۔ وہ ناراضی کے انداز میں ابھی کوئی شاید تلخ بات اپنے منہ سے نکالنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھ گیا تھا دروازے پر اس وقت کون ہو سکتا ہے، لہٰذا اندر سے ہی بولا، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اسی وقت جوجی اور زبیر اندر داخل ہوئے۔ ایک اجنبی کو دیکھ کر دونوں ہی چونکے اور میری جانب مستفسرانہ نظروں سے تکنے لگے، جیسے پوچھ رہے ہوں یہ کون صاحب ہیں؟ یہ پھوٹا خان ہے، میں نے بتایا۔ ہمارے چہروں پر جمی ہوئی سختیاں جوجی جیسے گھاگ آدمی کو باور کرا گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے درمیان کس نوعیت کی بات چیت ہوتی رہی تھی۔ بس یہی تعارف ہے ان کا، جوجی نے ایک خشک سی نگاہ پھوٹا خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میرے ماضی کے کچھ حوالوں سے محسن بھی ہیں اور دوست بھی۔ میں نے دانستہ خوش دلی کا مظاہرہ کیا، پھر پھوٹا خان سے مخاطب ہو کر بولا، میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ابھی سیالکوٹ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا فون پر رابطہ رہنا چاہیے۔ میں وہاں کا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بھی اپنا نمبر مجھے دے دیں تاکہ ہم باقی باتیں فون پر کر سکیں۔ میری بات سن کر پھوٹا خان کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر مجھ سے بڑے گمبھیر سے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ویسے میرا خیال تھا کہ آپ میر صاحب سے ایک مختصر سی ملاقات کر لیتے تو بہتر تھا، لیکن چلو اپنا نمبر دے دو۔ میں نے سیالکوٹ کے سدرا والے گھر کا نمبر دے دیا۔ میرا خیال تھا اب وہ یہاں سے ٹل جائے گا، لیکن ایک گہری سانس لینے کے بعد وہ بولا، بس میر صاحب کا ایک چھوٹا سا پیغام تمہیں دے دیتا ہوں، بعد میں فون کر کے تم سے اس کا جواب پوچھ لیا جائے گا۔ کیسا پیغام؟ میں نے کہا۔
मिस सिद्रा ने तो यहाँ कराची से अपना सारा बिजनेस वाइंड अप कर ही दिया है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी अभी तक यहाँ मौजूद है। ज़ाहिर है मुस्तकबिल में वो भी उन्हें सेल करना चाहती होंगी। इनमें फैक्ट्री वाली प्रॉपर्टी और सुपर हाईवे पर उनके कुछ प्लॉट्स हैं। वो मीर साहब खरीदने का इरादा रखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मिस सिद्रा वो उन्हीं को फ़रोख्त करें। बस इसी सिलसिले में तुम्हारी थोड़ी सी मदद दरकार थी, क्योंकि मिस सिद्रा तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं कर सकती। मैंने बड़े गौर से उसकी बात सुनी और फ़ौरन ही जवाब में कहा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बहरहाल मिस सिद्रा ही की मर्ज़ी का दखल होगा कि वो उन्हें फ़रोख्त करने का इरादा रखती भी है या नहीं। ये तो मैं जाकर ही उनसे बात कर सकता हूँ। फूटा खान ने अपना राब्ते का नंबर मुझे नहीं दिया, अलबत्ता मुझसे नंबर ले लिया। इसके बाद वो चला गया। हम भी रवाना हो गए। रास्ते में जोजी को मैंने फूटा खान के बारे में बता दिया। ऐशा वशे सारी बात सुनकर वो अपने मखसूस लहजे में बोला, होशियार रहना इनसे, बड़ी नरम लेकिन ख़तरनाक सियासत खेलते हैं ये लोग। मैंने भी उसे टका सा जवाब दे दिया था। मैंने जोजी की बात पर गौर किए बगैर फीकी मुस्कुराहट तले कहा, अब मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे ज़रिए से ऐसा क्या काम करवाने का इरादा रखता था, क्योंकि बार बार वो खबीस मुझे सिदरा का ही हवाला दे रहा था। ऐशा वशे अगर सिदरा ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने का इरादा रखती है तब तो ठीक है, लेकिन तुम उस पर दबाव का हक तो नहीं रखते। जोजी ने कहा, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं। मैंने कहा, लेकिन ये शख्स तुम पर इस सिलसिले में अपना दबाव जारी रखेगा। जोजी ने खदशा जाहिर किया। इसका मुझे एहसास है। बदबख्त का मुझ पर एहसान ही ऐसा है कि मुझे बहरहाल इसे आराम से ही समझाना और कायल करना होगा। कैसा एहसान? फौजिया अचानक दरमियान में बोली। अगर इसने तुम्हारी ज़मानत दी थी तो बाद में वो केस भी मेरी वजह से ख़त्म हो चुका था। माजी का एक तल्ख बाब छिड़ गया। ये फौजिया के भाई माजिद उर्फ माजे से मुतल्लिक था। फौजिया भी भाई को याद करके कुछ गमगीन सी हो गई। जोजी को इस सारे मामले के बारे में बता दिया गया था। उसने भी फौजिया की तायीद में मुझसे कहा, शाबाशे, बरजाई बिल्कुल ठीक कहती है। सोहराब, तुम्हें इन लोगों से दबने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सिदरा, अगर वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने का इरादा रखती है तो उससे बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ठीक कहा तुमने। मैंने बस इसी हद तक ही सिदरा से बात करना है और कुछ नहीं। मैंने दरमियान में फ़ौरन कहा। हमारा सफ़र जारी रहा। कार ज़ुबैर ड्राइव कर रहा था। जोजी उसके बराबर वाली सीट पर था। मैं और फौजिया कभी नशिस्तों पर विराजमान थे, कभी रुकते, कभी सफ़र करते हुए बिलाखिर हम अगले दिन सपहर तक बखरियत सियालकोट पहुंच गए। इन्हें जोजी ने हमारे आने की इत्तला दे दी थी। सिदरा भी मौजूद थी और अंकल महमूद भी। रहीम बाबा और अम्मा जन्नत भी हमें देखकर खुशी से फूले ना समाये। राहिला मौजूद ना थी। सिदरा फौजिया से गले मिलकर खूब रोई। ये जज्बात भरे मनाजिर थोड़ी देर तक माहौल को अजीब खुशी और गमी की फ़ज़ा से दो चार किए रहे। इसके बाद मैंने राहिला के बारे में सिदरा से इस्तफ़सार किया। वो बिल्कुल खैरियत से है, लेकिन आजकल वो सलीम छालिया के साथ रहने लगी है। क्या? मैं चौंक गया। वो यहाँ भी आती जाती रहती है और तुम्हारा पूछने के बाद वापस उसी के साथ लौट जाती है। सिदरा ने आगे बताया। क्या सलीम भी साथ होता है? हाँ। मेरे अंदर नफ़रत की लहर सी उभरी। रहीला अपनी अजीब और उल्टी सीधी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही थी। दिल में गुस्सा उभरा तो मैंने भी उसकी परवाह छोड़ दी। फिर मैंने इन दोनों माँ बेटियों शगुफ्ता और निगहत की खैरियत चाही। निगहत का तो कुछ पता नहीं, अलबत्ता उसकी माँ शगुफ्ता आजकल अपने घर में तन्हा ही रहती है। वो भी तुम्हारी वजह से परेशान थी बेचारी। हर रोज़ ही आकर तुम्हारे बारे में पूछती थी। और कोई यहाँ आया गया तो नहीं मेरा पूछने वगैरह? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन सिदरा अटकने लगी तो मैंने फ़ौरन कहा, कुछ भूल जाना ख़तरनाक और छुपाना इससे ज़्यादा मुहलिक साबित हो सकता है मिस सिदरा। मेरे लहजे में संजीदगी खंड आई। वो, हाँ, वो वसीम आया था, तुम्हारे बारे में दरियाफ्त कर रहा था, सिदरा ने बताया। मैं वसीम के ज़िक्र पर चौंका और सिदरा के चेहरे पर बदस्तूर मुस्तफसराना नज़रें जमाए रखीं। शायद उसका दिमाग चल गया था। कह रहा था कि मेरे बाप सेठ राजा तैमूर के कत्ल में सोहराब का हाथ है। ओह, तो उसे मालूम हो गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। सिदरा एकदम खौफजदा होकर बोली कि क्या क्या मतलब? क्या वाकई तुम? नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो सिदरा को सुकून हुआ। वो अपने ही दुश्मनों के हाथों हलाक हुआ था। उन्हें कैसे पता चला?
وہ اچانک غائب ہوا تھا۔ اس کا خاص آدمی کوئی بگا نامی تھا۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ دوسرے شہر میں ملا۔ اس کی اچانک روپوشی نے معاملہ اور پراسرار بنا ڈالا۔ پولیس نے اسے دھر لیا اور راجہ تیمور کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ سدرا بتا رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا، کیونکہ بگا وہی بٹنوں جیسی آنکھوں والا راجہ تیمور کا خاص آدمی تھا جو تیمور کے قتل کے وقت مجھے جنگل میں ملا تھا اور جان بخشی کے لیے میری منت سماجت کی تھی۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ سدرا کے بتانے کے دوران میں سوچ رہا تھا کہیں اس بدبخت نے میرا نام تو نہیں لے لیا تھا۔ سدرا آگے بتا رہی تھی اور میں غور سے سنے جا رہا تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ اسے راجہ تیمور کی ہلاکت یا قتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن اس کا جھوٹ پکڑا گیا کیونکہ تیمور انڈسٹریز کے دفتر سے پتہ چل گیا کہ راجہ تیمور کسی خفیہ مہم پر نکلا تھا اور بگا اور بالا نامی ڈرائیور ہمراہ تھے۔ بگے پر پولیس نے تشدد کیا تو اس نے بالآخر سچ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ دراصل سیٹھ تیمور کو اس کے دشمنوں نے ہی ہلاک کیا تھا، جو بہرحال اس کے لیے نامعلوم تھے۔ وسیم ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے پولیس کو تمہارے خلاف FIR کٹوانے پر مجبور کر ہی دیا۔ پولیس بھی آئی تھی 2-3 بار تمہارا پوچھنے۔ وسیم تمہیں مفرور قاتل گرداننا چاہتا تھا، لیکن میں نے تمہارے دفاع کے لیے وکیل کا بندوبست کر لیا ہے۔ تم فکر مت کرو۔ سدرا نے آخر میں مجھے تسلی دینا چاہی تو میں تلخی سے مسکرایا۔ وسیم کھسیانی بلی بنا کھمبا نوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے اپنے اصل دشمنوں کو پہچاننا چاہیے، ورنہ وہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، سدرا بولی، پھر ایک ذرا توقف کے بعد کہا، تمہارے لیے 2 خبریں اور ہیں۔ میں نے ایک گہری ہمکاری خارج کی اور بولا، ہاں اندازہ ہے مجھے کہ میری غیر موجودگی میں اتنے دنوں تک کافی خبریں میری منتظر ہوں گی۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ وسیم اور نگہت عنقریب شادی کرنے والے ہیں۔ ہوتی رہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ دوسری یہ کہ نادو اپنے شوہر بختیار اور بیٹی سوہنی کے ساتھ 2-3 روز میں سیالکوٹ پہنچنے والی ہے۔ اوہ، یہ بھلا کیوں آ رہی ہے؟ میں اس خبر پر ذرا چونکا۔ تم سے ملنے، سدرا مسکرائی۔ اس وقت فوزیہ غسل وغیرہ کرنے گئی ہوئی تھی۔ کمرے میں سدرا اور میں ہی تھے۔ ذرا دیر پہلے انکل محمود کسی کام کا کہہ کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ جوجی وغیرہ اپنے ٹھکانے پر جا چکے تھے۔ میرا اس سے اب کیا رشتہ رہا ہے بھلا؟ اسے نہیں آنا چاہیے، میں نے تلخی سے کہا۔ اس کی وجہ سے تو صادق آباد کے بااثر چودھری جی برادران کی دشمنی اب تک میرے گلے پڑی ہوئی ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ چودھری شالہ جی کا چھوٹا بھائی چودھری دراب جی اپنے خطرناک گماشتے گگل کے ساتھ اسی شہر میں موجود ہے۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ نادو کا معاملہ انہوں نے سلیم چھالیا کی وجہ سے دبا دیا ہے، سدرا نے یاد دلایا۔ بکواس ہے یہ، اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں دونوں مکار لومڑ، میں نے کہا۔ تم نے بتایا تو تھا کہ اس بڑے شیطان اقبال کے مرنے کے بعد سجاد بیگ نے تنظیم کی باگ سنبھال لی ہے، لیکن وہ چودھری جی برادران کو قبول نہیں اور نہ ہی سلیم چھالیا کو۔ ہاں، چودھری دراب جی اب خود اقبال کی تنظیم کو ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہے، اور سلیم کو لالچ ہے کہ سجاد بیگ کی جگہ وہ لے گا۔ اور اقبال کی بیٹی نگہت، سدرا بولی، اس کا ایشو بھی اس معاملے میں خاصا ہاٹ ہے۔ تنظیم کی اعلیٰ قیادت سجاد بیگ اور نگہت کو پسند کرتی ہے۔ سجاد بیگ بھی مکار ہے، وہ نگہت کو اس سلسلے میں کنونس کرنے کی کوشش میں ہے۔ تم اس معاملے سے ہٹ جاؤ سہراب، یہ بہت خطرناک کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ مجھے تو اس میں خون کی بو آنے لگی ہے۔ سدرا ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں پھیکے انداز میں مسکرایا۔ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ مریں گے، لیکن یہ نادو، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ پریشان لگتی ہے، میرا خیال ہے کہ تم سے کسی سلسلے میں مدد لینے آ رہی ہے۔ سدرا نے جیسے انکشاف کیا۔ کیا؟ تمہیں کیسے علم ہوا؟ اس کے بات کرنے کے سٹائل سے مجھے اندازہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ کون سی نئی مصیبت کے ساتھ آ رہی ہے، میں جھلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ آنے دو، کیا حرج ہے، تم سے مل کر چلی جائے گی۔ اسے بھلا تم سے اب کیا مدد درکار ہوگی سوائے روپوں پیسوں کے، سدرا نے کہا۔ نہیں، اسے روپے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بختیار راجن پور کا ایک چھوٹا سہی مگر کھاتا پیتا آدمی ہے۔ کھاد کی دکان ہے، باڑے کا مالک ہے، حویلی نما مکان ہے راجن پور میں۔ چودھری سبزل خان جیسے بااثر وڈیرے کا دوست بھی ہے۔ دفعتاً مجھے پھوٹا خان یاد آ گیا۔ ہم چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے۔ جنت بی بی ہمارے لیے چائے اور بسکٹ لے آئی۔ سدرا نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود ہی چائے بنانے لگی۔
البتہ اس نے جنت بی بی سے کہہ دیا کہ فوزیہ غسل سے فارغ ہو تو اسے ادھر ہی بھیج دے۔ سدرا اور میں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ ہلکی سی جھکی چائے بنانے میں محو تھی۔ جانے کیوں میں اس کی طرف تکتا رہا۔ سدرا بھی ماضی میں کئی پہاڑ سی مصیبتوں سے دوچار رہی تھی جس نے اس کا حسن کملا کر رکھ دیا تھا، لیکن جب وہ کراچی سے سیالکوٹ اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر آئی تھی تب سے اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اس کا نودمیدہ حسن لوٹ آیا تھا۔ اس نے پھولدار قمیض اور نیچے پلین گراؤنڈ والی گلابی شلوار پہن رکھی تھی۔ اپنے بالوں کو اس نے ربن کر رکھا تھا۔ اس کی طبیعت جس قدر پہلے شوخ تھی وہ وقت نے چھین لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب میں اس کے مرحوم باپ سیٹھ سکندر کا جس قدر نمک حلال کر سکتا تھا کر لیا تھا۔ اب مجھے یہاں سے بھی رخصت ہو جانا چاہیے، لیکن درمیان میں پھوٹا خان کی مداخلت نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں فوزیہ کو کامیابی کے ساتھ لے کر بنگلے سے لوٹ آیا تھا تو اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سیالکوٹ پہنچتے ہی سب سے پہلے فوزیہ سے شادی کروں گا اور اپنے الگ ٹھکانے اور کام وغیرہ کا بندوبست کروں گا۔ سدرا اور انکل محمود کو نیک تمناؤں کے ساتھ خدا حافظ کہہ دوں گا۔ اب بھی میرا یہی ارادہ تھا، لہٰذا اگر سدرا پھوٹا خان یعنی اس کے میر صاحب کی تجویز مان لیتی ہے تو معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اب سدرا کو بھی پھوٹا خان کے اصل مقصد کے بارے میں بتانا بلکہ ایک طرح سے صلاح مشورہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ لہٰذا جب سدرا نے دل نشین سی مسکراہٹ تلے مجھے چائے کا کپ تھمایا تو میں نے ہولے سے اسے مخاطب کیا، مس سدرا۔ وہ مسکرائی۔ خیریت؟ اس قدر تکلف؟ مجھے تو خطرے کی بو آ رہی ہے۔ میں اس کی شوخی پر بے اختیار جھینپ کر مسکرا دیا۔ تکلفات اپنی جگہ، لیکن یہ بہرحال سچ تھا کہ میں آج بھی سدرا کو اپنے سیٹھ صاحب مرحوم سکندر کی بیٹی کی ہی نگاہ سے دیکھتا تھا اور میں نے اپنے اور اس کے بیچ ایک احترام کی دیوار قائم کر رکھی تھی۔ خیر کہو سہراب، کوئی خاص بات؟ سدرا نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ پھوٹا خان کے بارے میں بتا دیا تو وہ یہ بات سنتے ہی تلخی سے بولی، پھوٹا خان کا کردار شاید تم سب کے لیے ایک پراسرار ضرور رہا ہو مگر میرے لیے کبھی نہیں تھا۔ میں بغور اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ وہ کہتی رہی، مجھے شبہ تو تھا کہ یہ بھی درپردہ کسی با اثر شخصیت کا ہرکارہ ہی ہوگا۔ گروہی مخالفت میں اس نے وقتی طور پر تمہارا ساتھ بھی دیا، ممکن ہے اس کے اور بھی مقاصد ہوں۔ ابھی فی الحال اس نے ایک ہی پتہ پھینکا ہے، یعنی تمہیں مجھے رام کرنے کے لیے۔ ہرگز نہیں، میں نے آپ تک صرف اس کا پیغام پہنچایا ہے اور میرا کوئی خاص مقصد نہیں۔ میں نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے اور آگے بولا، میں نے پھوٹا خان سے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ کی یا آپ کے میر صاحب کی بات ماننا مکمل طور پر مس سدرا کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ انکاری ہیں تو میں اس تک یہ پیغام بھی پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ جواب پوچھنے کے لیے وہ مجھے یہاں کی لینڈ لائن نمبر پر کال کر کے پوچھے گا۔ کب؟ سدرا نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ کل تک کر لے شاید۔ ٹھیک ہے، تم بات مت کرنا، میں خود ہی اس سے بات کروں گی۔ آپ بات کریں گی اس سے؟ میں نے قدرے چونک کر کہا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، معاملہ بھی میرے ساتھ ہی ہے اس کا۔ میرا مطلب تھا کہ مس سدرا کے وہ اور طرح کے لوگ ہیں، میں ہی ان سے بات۔ ہرگز نہیں، وہ تم سے الجھ جائیں گے۔ سدرا گہری متانت سے بولی، میں بھی ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا جانتی ہوں۔ ویسے آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا، پھر یہ سوال کر کے بعد میں پچھتایا بھی کہ کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی۔ اس کی مرضی، اس کی پراپرٹی ہے، جیسا تم کہو۔ وہ مسکرائی۔ اس کی شوخی میں اب بھی ایک وقار سا جھلکنے لگا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بردباری اور رکھ رکھاؤ آتا جا رہا تھا۔ باپ کی ہلاکت، پھر ماں کا انتقال کر جانا، اس کے بعد بہت گہرے دوست انکل مشتاق کی حادثاتی موت، یہ سب اقبال اور اب اس کے نام نہاد ماموں سجاد بیگ کے اسے دیے ہوئے وہ دکھ تھے جس نے اب سدرا جیسی لڑکی کو بھی کندن بنا ہی دیا تھا۔ میں بھی ہولے سے مسکرا کر بولا، نہیں، آپ کی پراپرٹی ہے، میں بھلا آپ کو کیوں کر مجبور کر سکتا ہوں، نہ ہی حق رکھتا ہوں۔ خیر حق تو رکھتے ہو، وہ فوراً بولی اور اس دوران اس نے اپنا سرسراتا مہین سا آنچل بھی درست کیا۔ ہر اس بات کا حق جو تم میرے لیے بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں اپنا سچا دوست، ہمدرد اور مربی پایا ہے۔ یہ آپ کی قدر نوازی ہے مس سدرا، میں نے ہولے سے کہا، ورنہ مربی اور میں، ماشاء اللہ آپ خود بھی بہت سمجھدار ہیں۔
اسی وقت فوزیہ آ گئی۔ غسل وغیرہ کر کے اس نے نئے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس کا مہتابی حسن بہت نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا۔ میں محبت سے اسے تکتا رہا، پھر سدرا کی موجودگی کا ایک دم خیال آیا اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ نے سدرا کو سلام کیا اور پھر اسی وقت رحیم بابا نے آ کر شگفتہ کے آنے کی اطلاع دی۔ میں چونک پڑا۔ وہ جنت بی بی کے ساتھ اندر ہی آ گئیں۔ مجھے دیکھتے ہی بے اختیار بیٹا کہتے ہوئے میری جانب لپکیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ پہلے مجھے بھائی اور پھر بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کی محبت تھی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئیں، ممتا بھرے انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میری پیشانی پر بوسہ دیا، بہت دعائیں دیں اور بلائیں لیں۔ بیٹا سہراب، میں تو ہر نماز، ہر تہجد میں تمہاری اور فوزیہ بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، شکر ہے اللہ کا۔ وہ کہتی جا رہی تھیں اور ان کی آنکھوں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ آج میں ان کا وارفتانہ انداز دیکھ کر واقعی متحیر سا ہو گیا تھا، بلکہ میں ہی کیا وہاں موجود سدرا اور فوزیہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ شگفتہ خانم کا مجھ سے یوں اظہار شفقت و ممتا دیکھ کر میرے چہرے پر آپوں آپ آسودہ سی مسکراہٹ اودھ کر آئی۔ پھر انہوں نے فوزیہ کو بھی گلے لگایا۔ شگفتہ خانم سے ہمارا رشتہ بس ایک انسانیت کا ہی تھا، کوئی خونی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ جس قدر مجھے اور فوزیہ کو چاہنے لگی تھیں، وہ خونی رشتے سے بھی بڑھ کر اظہار تھا۔ حالانکہ بیچاری وہ خود اندر سے بے حد دکھی تھیں، انہیں اپنا غم بھولا ہوا تھا، مگر وہ فوزیہ اور مجھ سے ہی ہمارا حال پوچھے جاتی تھیں۔ میں نے غیر ضروری باتیں حذف کر کے مختصر بتایا کہ فوزیہ کو میں کن خطرناک لوگوں کے چنگل سے چھڑا کر لایا تھا۔ ہم بیٹھ گئے، سدرا بھی ملی، ان کے لیے چائے بنائی گئی۔ بس سہراب بیٹا، بہت ہو گیا، اب میں خود تمہاری اور فوزیہ کی شادی کروں گی۔ شگفتہ خانم بولیں، پھر سدرا کی تائید چاہی۔ تمہارا کیا خیال ہے سدرا بیٹی، صحیح کہا نا میں نے؟ جی ہاں بالکل، ظاہر ہے اب ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ سدرا ایک دم یوں بولی جیسے ان کے سوال پر خالی الذہنی حالت میں آ گئی ہو۔ فوزیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں بھی ہولے سے مسکرایا اور پھر ان سے کہا، ضرور، مجھے اور فوزیہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی نگہت کی بھی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، کب رکھی ہے؟ میرے سوال پر شگفتہ خانم یکدم چپ سی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر غم اور کچھ تلخی کے ملے جلے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ آہستہ سے بولیں، معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔